اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین۔ ماہ مبارک رمضان کے اس پرمعنویت لمحات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک پر مفید سلسلے کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان کی جو روزانہ کی دعا ہے جو رسول کرام اسلام سے منقول ہے، روزانہ کی دعا اور اس کا معنی اور مفہوم، اور اس دعا کے اندر موجود جو ہدایت اور رہنمائی ہے، ایک نقطہ اس کا مختصر الفاظ میں اور مختصر وقت میں آپ ناظرین تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ ہدایت، ماہ تزکیہ اور ماہ تطہیر قلوب میں مجھے اور آپ سب کو اپنے نفس کی تزکیہ و تطہیر قلوب کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول کرام اسلام نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کا ہر دن و ہر روز بہت عظمت رکھتا ہے، اس کے روزے بہت بافضیلت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس دن کی جو مخصوص دعائیں ہیں وہ دعاؤں کی بھی اگر تلاوت کریں گے تو اس ثواب کا، اس اجر کا دگنا اس کو عطا کیا جائے گا، اس کی فضیلت دگنی ہو جائے گی، اس کے عظمت اور اس کا اجر و ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا مختصر کام، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، چند سیکنڈ کا کام ہے، لیکن اس کے اجر بہت عظمت رکھتا ہے۔ اور آپ میں سے، ہم میں سے کوئی اگر یہ مختصر کام بھی نہ کر سکے اور یہ عمل بھی انجام نہ دے سکے تو یقیناً ہماری بدبختی ہے اور ہماری بدقسمتی ہے۔ آئیے آج کے روز اول ماہ مبارک رمضان کی دعا کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے مفہوم اور معنی کی طرف ہم آج متوجہ ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، پروردگار اے میرے معبود، آج کے دن مجھے ان حقیقی روزہ داروں میں سے قرار دیں جو واقعاً صائمین ہے، حقیقی روزہ دار ہے، مجھے ان میں سے قرار دیں۔ وقیامی فیہ قیام القائمین۔ پروردگار میری عبادت و بندگی کو ان حقیقی عبادت گزاروں میں سے قرار دیں اور ان مقام تک میری عبادت کو پہنچائیں جو حقیقی بندگان کا مقام ہے۔ وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةَ الْغَافِلِينَ۔ پروردگار مجھے ان غافل لوگوں جیسی نیند سے بیدار فرمائے، مجھے بیدار کر۔ وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةَ الْغَافِلِينَ۔ آج مجھے غافل لوگوں جیسے نیند سے بیدار کرے۔ یہ ماہ رمضان بیداری کا مہینہ، شعور کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ دعا طلب کر اللہ سے، پروردگار مجھے غافلوں جیسے نیند سے بیداری عطا فرمائیں۔ وَحَبْنِ لِي جُرْمِي فِيهِ یا الہ العالمین۔ پروردگار آج میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، اے جہانوں کے پالنے والے۔ اگر اس دعا میں اگر ہم توجہ کر لیں تو رسول کرام اسلام نے پہلے ماہ رمضان میں اللہ سے جو چیز طلب کی، اور پہلے جملے میں جو رسول کرام اسلام نے فرمایا، اللہم اجعل فیہ صیام الصائمین، پروردگار ہمیں حقیقی روزہ داروں میں سے ہمیں قرار دے، حقیقی روزہ داروں میں سے۔ خوب اس جملے سے واضح ہوتا ہے کہ کچھ روزہ دار ایسے بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہوئے، روزے سے ہوتے ہوئے وہ حقیقی روزہ داروں میں سے شامل نہیں ہوتے، کیونکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ان میں سے قرار دے جو حقیقی روزہ دار ہے۔ یقیناً روزہ صرف کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز رہنے کا نام نہیں ہے۔ خود رسول کرام اسلام کا فرمان ہے، رب صائم حظہ
فی صیامہ العطش والجوع۔ کتنے ایسے روزہ دار ہیں، کتنے ایسے روزہ رکھنے والے ہیں کہ جن کو اس روزے سے صرف اور صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حد نصیب نہیں، کچھ ان کے لیے فائدہ نہیں سوائے بھوک اور پیاس کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے تمام اعضاء و جوارح روزے کی حالت میں ہو، ہماری آنکھ روزے کی حالت میں ہو، ہمارے کان روزے کی حالت میں ہو، ہماری زبان روزے کی حالت میں ہو، ہمارے دل و دماغ بھی روزے کی حالت میں ہو۔ اور اللہ کے لیے پیٹ کے روزے سے زیادہ اہمیت اور اجر و ثواب اللہ کے نزدیک اعضاء و جوارح کا روزہ ہے۔ اور رسول اکرم اسلام کی حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں صیام القلب عن الفکر، اور یہ روایت امیر المومنین علیہ السلام سے ہے، صیام القلب عن الفکر فی الآثام افضل من صیام البطن عن الطعام۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے فکر و نظر کو، اپنے فکر کو، اپنے سوچ کو، اپنے دل و دماغ کو ان تمام خیالات سے، گناہ کے خیالات سے، عن فکر الآثام، گناہ کے خیالات سے اپنے فکر اور دماغ کو پاک رکھنا یہ افضل ہے کس چیز سے؟ من صیام البطن عن الطعام، پیٹ کو کھانے سے محفوظ رکھنے سے بہتر دل و دماغ کا محفوظ رکھنا اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ خب یہ نقطہ ہمیں روز اول ماہ رمضان المبارک ہمیں اس نقطے کی طرف متوجہ ہونے چاہیے کہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں کیا وہ حقیقی روزہ ہے؟ کیا ہم حقیقی روزہ دار ہیں؟ یقیناً حقیقی روزہ دار وہی ہیں امیر المومنین اسلام کے فرمان کے مطابق جو اپنے اعضاء و جوارح بھی روزے کی حالت میں رکھیں، جس کے تمام اعضاء و جوارح روزے سے ہوں، جس کا دل بھی روزے کی حالت میں ہو، جس کی آنکھ، زبان، کان، ہر چیز روزے کی حالت میں ہو، پھر جا کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقی روزہ دار ہے۔ لیکن اگر ہم صرف کھانے پینے سے پرہیز رکھیں لیکن باقی تمام امور، باقی تمام کام جو ہم ماہ مبارک رمضان سے پہلے انجام دے رہے ہیں وہی کام ہم تکرار کرتے رہیں اس ماہ میں، صرف کھانے پینے سے ہم اگر پرہیز کریں تو یقیناً ہم ان روزہ داروں میں سے نہیں ہیں جس کا تقاضا، جس کا طلب اور جس کی سفارش اور اللہ سے طلب فرما رہے ہیں رسول اللہ، ان میں سے ہم نہیں شمار ہوں گے۔ اور ہماری کوشش ہونی چاہیے، توجہ ہماری اسی طرف ہونا چاہیے کہ ہم حقیقی روزہ داروں میں سے شامل ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دیں ان ماہ اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق دیں اس مہینے میں ان تمام امور کی طرف ہمیں توجہ دے جس کی طرف ہمیں دین نے حکم دیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔